کو غزوہ تبوک کا موقع آیا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، مال کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، اپنے اپنے گھروں سے جو بھی تمہارے پاس جتنا بھی مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے آؤ۔ تمام صحابہ کرام جاتے ہیں، جس کے گھر میں جو بھی ضرورت سے زائد کا سامان ہے لے آتے ہیں، جو بھی سامان انہیں نظر آتا ہے لے آتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے، گھر کا آدھا سامان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اتنی دیر گزری، میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آتا ہے، آپ نے اپنے گھر کے آنگن کے اندر جو کچھ بھی تھا، سارا کچھ جو بھی گھر کے اندر تھا، کپڑے بھی اتار دیے، کپڑوں کو بھی سامان کے اندر رکھ دیا، بستر کو بھی سامان کے اندر رکھ دیا، کھانے پینے کا جو جتنا سامان تھا اسے بھی اس سامان کے اندر رکھ دیا۔ اللہ اکبر، آخر کے اندر پہننے کے لیے کچھ نہ رہا، ٹاٹ کا لباس، بوریا کا لباس پہن کے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، اب بٹن موجود نہیں ہے، آپ نے کانٹوں کے ذریعے سے اس کے اندر بٹن کے طور پہ ان کو لگایا، اور وہ ٹاٹ کا لباس، بوریا کا لباس پہن کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے۔ ادھر سے صدیق اکبر اپنی گٹھڑی اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ادھر سے جبریل امین میرے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں آئے، ان کو اللہ کا سلام دیجئے گا۔ بابا سے بلند سبحان اللہ۔ جب صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں آئے، اللہ کی طرف سے ان کو سلام بھی دیجئے گا، اور ان سے یہ کہیے گا، ہے صدیق، جو قربانیاں تو نے اللہ کی راہ میں دیے، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، یہ بتانا اے صدیق اکبر کہ کیا تو رب کی رضا پہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اس سے کمال کا اور کیا عظمت اور شان ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ میرے حضور آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں آئے گا، اور اسے کہیے گا کہ آپ رب کی رضا کے اوپر راضی ہیں یا نہیں ہیں، کیا اس بات کے اوپر آپ خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال اپنا سارا سر کے اوپر، اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے۔ آقا کریم نے پوچھا، صدیق گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جبریل امین نے جب آ کے صدا دی، بشارت دی کہ اللہ کے، اچھا صدیق اکبر جب ادھر سے بارگاہ رسالت میں آپ میں آئے، ادھر سے رب تعالیٰ کے فرشتے آئے، ان فرشتوں نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، انہوں نے بھی، نورانی فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ آقا کریم نے پوچھا، اے فرشتوں، یہ کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں؟ تمہیں تو اللہ نے نورانی پوشاکیں دی تھی، نور کے حلے تم پہن کے آیا کرتے تھے، آج کیا منظر ہے؟ کہنے لگے، آج رب تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، جنت کے اندر سارے فرشتوں کو جا کے بتا دو، عرش معلیٰ پہ سارے فرشتوں کو بتا دو، آج میرے کریم آقا کے غلام صدیق اکبر نے اپنے یار کے کہنے پہ اپنا سب کچھ راہ خدا کے اندر قربان کر دیا ہے، خود بوریا اور ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا ہے۔ صدیق کی ادا ہمیں اتنی پسند آئی ہے، جبریل سارے فرشتوں کو کہہ دو کہ آج نورانی لباس اتارو، صدیق کا لباس وہی ٹاٹ والا لباس سارے پہن کے آ جاؤ، آج وہ لباس پہن کے آ جاؤ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے،
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ لمحات، کچھ اہم باتیں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔